بسم الله الرحمن الرحيم. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما الإمام المبين والكهف الأسيم وغياث المستر المستغيثين بقية الله في الأرض أجمعين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله فرجه الشريف لا لعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم مثلي لا يبايع مثله. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، ایام غم اور ایام عزا ہیں. ساری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور غم منایا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام امام حسین علیہ السلام ہوں یا صلح امام حسن علیہ السلام یا پھر دیگر ائمہ علیہ السلام کی کردار کی گفتگو ہو یا رفتار کی گفتگو ہو، اگر ہدف اور مقصد کو دیکھا جائے تو تقریباً آپ کو ہدف اور مقصد یکساں نظر آئے گا. اگرچہ اعمال میں تھوڑا بہت آپ کو جو اختلاف نظر آتا ہے یہ ہمارا اپنا اختلاف نظر ہے، اگر نہ ہدف اور مقصد سب کا جو ہے یکساں ہیں، برابر ہے. اور جو شبہ ہمارے ذہنوں میں آج پایا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس شبہے کو تو رفع کر دوں. تو ماشاءاللہ سے علماء خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہ عام طور پر امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کے بہت سارے اہداف اور مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اور علماء مختلف جو اہداف اور مقاصد کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں اور بہت زیادہ رائج ہیں، اگرچہ تھوڑا بہت اس میں جو ہے غلط فہمی پائی جاتی ہے تو اس اشتباہ کو دور کرنا بھی ضروری ہے. امام حسین علیہ السلام کی قربانی، آپ کی شہادت، عام طور پر جو ہم اپنا مانتے ہیں سمجھتے ہیں، جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے قتل ہوئے. اور عام طور پر کہا بھی جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے قربانی دی. اور آپ خود جتنے بھی مثلا خصوص جو عوام الناس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امت کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئیں اور قربان ہوئے، یا آپ نے جو ہے قربانی پیش کی. تو علماء کا مجمع آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے علت، کسی بھی چیز کی علت ہوتی ہے، اور آپ حضرات نے منطق میں پڑھا ہے کہ علت جو ہے کبھی علت غائی ہوتی ہے، کبھی مادی ہوتی ہے، مختلف جو ہے اس کی اقسام جو علماء نے مناطقہ نے بیان کی. اور ایک چیز ہوتے ہیں غایت، ہدف. تو جو ہمارے اشتباہ پایا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے سلسلے میں، وہ اشتباہ اس لحاظ سے کہ ہم ہدف اور غایت کو
سمجھتے نہیں، اور جو علت ہے ہم نے اس کو ہدف اور غایت قرار دے دی. جو علت ہے یہ یوں کہا جائے کہ علت ہے یا جز علت ہے، ہم نے اسی کو کیا قرار دے دیا ہے؟ ہدف یا غایت قرار دے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی اور آپ کی شہادت امت کے لیے ہونا یا نہ ہونا یہ بحث نہیں ہے، بلکہ آیا جو ہے امت کے لیے جو آپ نے قربانی دی، ہمارے لیے آپ قربان ہوئے، آیا یہ علت ہے یا غایت ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے. چونکہ قربانی کے جو فلسفے علماء نے بیان کیے ہیں اس میں سے آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جو قربان ہونے والا ہے اور جس پر قربان ہو رہا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ جو افضل ہے اور جو مفضول ہے، کبھی بھی افضل مفضول پر قربان نہیں ہوتا. فلسفہ قربانی کہیں ہم کو شریعت میں یہ نظر نہیں آتا کہ کبھی کوئی افضل جو ہے مفضول پر قربان ہوا. اور خاکم بدہن ہمارے یہاں یہ کبھی عقیدہ نہیں پایا جاتا کہ ہم امام حسین سے معاذ اللہ افضل ہے، بلکہ وہ بہرحال ساری مخلوقات سے افضل ہے. تو جب امام عالی مقام ساری مخلوقات سے افضل ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب ہم مفضول ہیں تو کبھی افضل مفضول پر قربان نہیں ہو سکتا. یقیناً یہ علت ہو سکتی ہے، یہ جزء علت ہو سکتا ہے کہ امام حسین نے ہمارے لیے قربانی دی، امت کے لیے قربانی دی، اور جو دیگر علتیں ہمارے ہاں رائج ہیں یا بیان کی جاتی ہیں، لیکن غایت شہادت امام حسین یا ہدف قربانی امام عالی مقام یہ نہیں ہے، بلکہ کوئی ایک عظیم ہدف تھا، ایک عظیم کوئی غرض اور غایت تھی کہ جس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی کو پیش کی. وہ عظیم قربانی کا ہدف، غایت، مقصد کیا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید کو تلاوت کریں گے تو قرآن مجید میں سب سے عظیم شے جس کو بیان کیا گیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر، کہ خداوند عالم کی رضا جو ہے سب سے بڑی، یعنی کائنات میں سب سے اگر وہ کوئی بڑی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ خداوند عالم کی رضا، رضا معبود، خوشنودی معبود، رضوان خدا. اور آپ اگر دیکھیں گے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی خطبے دیے ہیں مدینے سے مکے تک اور مکے سے کربلا تک، ایک کتاب ہے کہ جس کا نام ہے موسوعہ کلمات الامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں تمام تقریباً ان خطبات کو جمع کر دیا گیا جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام مقامات پر دیے. تو کہیں بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقاصد کو بیان نہیں کیا، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو آخری وقت تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک چیز کے خواہاں تھے. مختلف مقامات کو اگر آپ دیکھیں گے، خطبات کو دیکھیں گے، اور آخر تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے غرض و غایت کو بیان کیا. وہ کیا ہے؟ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اور یہ نہیں، جس وقت سب سے بڑی قربانی کربلا میں کس کی مانی جاتی ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑی قربانی کربلا میں شہزادہ جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، اس لیے کہ ششمائے تھے، بہت چھوٹے تھے. اس وقت بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب جناب علی اصغر کو قربان کر چکے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان کان ھذا رضاک فخذ ما آتاک. پروردگار اگر یہی تیری مرضی ہے تو پروردگار فخذ ما آتاک، تو تجھے جو چاہیے حسین دینے کے لیے صرف اور صرف کیا ہے؟ رضائے پروردگار. یعنی معصومین کی نگاہ میں اگر کوئی اہم شے تھی تو کیا تھی؟ رضا معبود اور خوشنودی معبود. اسی لیے ہم ایک آیت کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں کہ جو صرف اور صرف شان امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میں نازل ہوئی، اور یہ مخصوص ہے. اگرچہ اس کے مفہوم میں بہت زیادہ وسعت ہے، لیکن مصداق کے اعتبار سے صرف اس کا ایک ہی مصداق واحد ہے، وہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کون سی آیت ہے؟ وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ.
اللہ رؤوف. مولا امیر المومنین نے کیا کیا؟ نفس کا سودا کیا. کس کے بدلے؟ رضائے. ایسی بات ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ انسان اپنے نفس کو سودا کرے. سب سے انسان کے لیے قیمتی چیز اس کا نفس ہے، اور اس کی قیمت بھی کوئی معمولی نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا کہ تمہارے نفسوں کی قیمت اگر کوئی چیز ہے تو وہ جنت ہے. یعنی انسان کا نفس سب سے قیمتی ہے، اور اگر اس قیمتی چیز کو بیچا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان چونکہ فطری طور پر قرآن نے خود بیان کیا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خداوند عالم نے اکثر آیتوں میں انسان کی فطرت کی طرف زیادہ جو ہے اشارہ کیا ہے، نشاندہی کی ہے کہ انسان فطرتاً تاجر ہے، مرچنٹ ہے، بنیا ہے، آپ جو بھی کہہ لیں. اسی لیے خداوند عالم نے بھی جو ہے اکثر جو باتیں کی ہیں اسی طرح سے کی ہے کہ اپنا تجارت والی باتیں کی ہیں کہ اللہ کو قرض دو، اللہ تمہیں زیادہ دے گا، جو ایک کرے گا اس کے 10 ملے گا. اس طرح کی قرآن مجید میں آپ کو بے شمار آیتیں ملے گی کہ اگر تجارت ہی کرنا ہو تو اللہ کے ساتھ تجارت کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت انسانی ہے کہ انسان جب سودا کرے گا، انسان ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایسی چیز کے بدلے تو نہیں کرے گا کہ جو معمولی ہو. اور چاہے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس کہ جو سب سے قیمتی اور اہم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رضا معبود، مرضی معبود اتنی قیمتی چیز تھی کہ جس کے بدلے میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نفس کا سودا کیا. اور کیا کہا قرآن نے کہ باقاعدہ مرضی پروردگار کو حاصل کیا، رضا معبود کو حاصل کیا. یا آئیے شہزادی سلام اللہ علیہ کیا فرمایا پیغمبر نے. یعنی آپ واقعاً دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے جتنے بھی شہزادی کے جو القاب ہمارے یہاں ملتے ہیں اس میں راضیہ اور مرضیہ، راضیہ اور مرضیہ، یہ بتا رہی ہیں کہ رضوان پروردگار سب سے اہم تھا اہل بیت علیہ السلام کی. اور اسی لیے جو سودا بھی ہوا وہ اسی مرضی کے تحت ہوا. اور ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کا پہلے جو میں نے تمہید میں گفتگو کہ قربانی کا جو ہدف ہے، جو غایت ہے، اسی رضوان پروردگار کو حاصل کرنا تھا، اسی مرضی معبود کو حاصل کرنا تھا کہ جس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی. ادھر نفس کا جو سودا ہوا اسی رضائے اور خوشنودی معبود کو حاصل کرنے کے لیے سودا ہوا. اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ ولید کے دربار میں پہنچے اور اس نے جب بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے کیا جواب دیا؟ پوری تاریخ آپ کے سامنے مجھے بیان نہیں کرنا. مثلی لا یباع مثلی، یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے تجھ سے بیعت نہیں کروں، یزید سے بیعت نہیں کروں، نہیں، بلکہ کیا کہا؟ مثلی، جو بھی مجھ جیسا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ تجھ یزید سے، کیونکہ یزید ایک فرد کا نام ممکن ہو سکتا ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام میں چونکہ یہاں عمومیت پائی جاتی ہے، لہذا امام نے یہ بتانا کہ جو بھی تجھ جیسا ہوگا، یعنی مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ ہم زیارت وارث میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا ابا عبد، السلام علیک یا وارث آدم صفوت، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. اس کا مطلب یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، صرف نبی کے وارث نہیں ہیں. کس کے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. جناب آدم سے لے کر تو جناب خاتم تک ہر نبی کے وارث اگر کوئی ہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور امام نے کیا کہا؟ مثلی، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنے امامت اور عصمت کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ جو ماقبل تھے ان کی بھی عصمت کو اس طرح سے محفوظ کیا، اور قیامت تک آنے والے ہادیان برحق کی بھی عصمت کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلمے کے ذریعے سے محفوظ کر لیا کہ جو مجھ جیسا ہوگا نہ کل اس نے بیعت کی تھی، اور جو مجھ جیسا ہوگا نہ قیامت تک کوئی بیعت کرے گا. اور کس سے؟
یزید سے نہیں، یزید یعنی گویا جو بھی یزید جیسا ہوگا اور جو بھی حسین جیسا ہوگا. تو اس معرکے میں امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنی عصمت کو نہیں محفوظ رکھا، بلکہ یہ بتانا چاہا کہ جس طرح سے میں، تو اس سے مطلب یہ کہ مجھ سے ما قبل بھی جتنے گزرے ہیں یزید جیسے کی بیعت. ایک مسئلہ ہمارے یہاں بھی یوں کہا جائے کہ مبتلا بے رہ چکا ہے، اکثر جو اس پر بحث ہوتی ہے، اور ہمارے کچھ بیچارے ایسے بھی افراد ہیں کہ جو کبھی کبھی جو ہے بہکاوے میں آ جاتے، کہتے ہیں کہ نہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کی تھی. بس بیعت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی اکثر جب کچھ سالوں قبل قبلہ تھے حیدرآباد میں جنہوں نے لکھ بھی دیا تھا کہ وہ بیعت کر چکے تھے یا بیعت مولا نے کر لی تھی، اگرچہ زبردستی کی تھی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آیا بیعت، جیسے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، ہم جانتے ہیں کہ صلح الگ ہے اور بیعت پہلے ہمیں سمجھنا ہے. اکثر ہمارے خطبہ اور ذاکرین اس میں جو ہے شاید فرق نہیں کر پاتے کہ صلح کیا بیعت کیا. یاد رکھیے صلح کرنا الگ چیز ہے، بیعت. لفظ بیعت کا تصور جو ہے شریعت اسلامی میں اصطلاح فقہ میں کیا ہے؟ اپنے نفس کا سودا کرنا. تو عام طور پر باع یا بیع یعنی بیچنا ہوتا ہے، لیکن جب لفظ بیعت اصطلاح میں لغت سے ہٹ کر معنی لیے جاتے ہیں تو نفس کے سودا کرنے کو کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس کو بیچ دینا، اپنے نفس کو کسی کا مطیع بنا دینا، اپنے آپ کو کسی کے اتباع میں، کسی کی پیروی میں، کسی کی اطاعت میں دے دینا، یہی جو ہے بیعت ہے. اسی لیے بیعت لی جاتی ہیں. اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں تھا بلکہ پرانا سلسلہ تھا. ہم نے دیکھا کہ پیغمبر نے بھی بیعت لی اور ماقل انبیاء کے بھی بیعت کا سلسلہ ملتا ہے. یعنی ایک طرح سے عہد ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے اطاعت کا، پیروی کا، کہ انسان کا اپنا نفس اب کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ولی کا ہے، حاکم کا ہے، سرپرست کا ہے، حکمراں کا. یہی ہے نا. اور غدیر میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ پیغمبر نے جب من قلت مولا فہذا علی مولا کہا تو اس سے پہلے کیا کہا؟ کیا میں تم پر جو ہے اولا بالتصرف نہیں ہوں، تمہارے نفسوں پر جو ہے میں تم سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا. جب سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں، تو تب آپ نے کہا کہ جن جن پر میں اولا بالتصرف ہوں ان سب پر یہ علی اولا بالتصرف ہے. اسی لیے ہمارے جب بحث ہوتی ہے لفظ مولا کے معنی میں یا ولی کے معنی میں، اور اکثر ہمارے جو برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے ولی کے معنی یا مولا کے معنی جو ہے دوست کے ہیں یا بزرگ کے ہیں. اور پیغمبر اکرم نے ہمارے بہت سی جو دلیلیں دی جاتی ہیں اس میں ایک دلیل جو سب سے بڑی دی جاتی ہے، اگرچہ یہ کلمہ جو ہے آپ چونکہ علماء اور افاضل موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ مولا اور ولی کے کئی معنی ہیں، تقریباً 70 یا 80 معنی ذکر کیے گئے. کتاب ہے النہج السویہ فی معنی المولا والولی، تقریباً 70 یا 80 معنی دیے گئے. اس میں دوست کے معنی بھی ہیں، سسر کے معنی بھی ہیں، بھائی کے معنی میں بھی ہے، غلام کے معنی میں بھی ہے، آقا کے معنی میں بھی ہے. مولا کے جو ہے بے شمار معنی ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں چونکہ علماء ادب عربی کہتے ہیں کہ جب بھی جو ہے اس طرح سے معنی جو ہے مختلف ہو تو ہمارے کیا دیکھا جاتا ہے؟ قرینے کو دیکھا جاتا ہے. قرینے حالیہ اور مقالیہ اور پھر قرینے کے جو تینوں اقسام ہیں تو تمام کو دیکھا جاتا ہے کہ قرینہ کیا کہہ رہا ہے. تو غدیر میں یا لفظ مولا تینوں قرینوں کو دیکھیے، چاہے حالیہ دیکھیے، مقالیہ دیکھیے، تینوں قرینے سے ہمیں یہ بات ہم ثابت کرتے ہیں کہ لفظ مولا کے معنی جو ہے اولا بالتصرف کے، دوست کے، بھائی کے، داماد کے یا اور کسی معنی میں نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جب مولا ہوتا ہے، اولا بالتصرف ہوتا ہے، جب اس کی بیعت لی جاتی ہے تو بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہمارا کچھ بھی نہیں. جیسا کہ ہمارے ہاں عبد اور مولا کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی عبد کا ہے فہو لمولا، وہ کیا ہے؟ اس کے مولا کا، وہ بااختیار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بیعت کی منزل میں آتا ہے تو گویا وہ اطاعت کی منزل میں آتا ہے. جب انسان بیعت کی منزل میں آتا ہے تو اس کا مطلب اتباع اور پیروی کی منزل میں آتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولا امیر المومنین نے بیعت کر لی، بیعت کر لی. ہمیں اگر سوچنا ہے کہ واقعاً کیا مولا امیر المومنین بیعت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے تو یہ بات ثابت ہے ہی نہیں کہ مولا نے بیعت کی.
اگر آپ وہیں سے کوئی روایت لے بھی آتے ہیں، اگر کوئی موضوع روایت ہو یا روایت ضعیفہ ہو کہ جس کی بنیاد پر اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مولا نے بیعت کی، اگر کوئی مردود روایت ہے تو تب بھی جو قرائن ہمیں بتاتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین کبھی بیعت، وہ کون سے قرائن ہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ ضمانت لیتے ہیں کہ بیعت واقع نہیں ہو سکتی؟ سب سے پہلے خود یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا، مثلی لا یبایع کہ جو بھی مجھ جیسا ہوگا، چاہے میں حسین یا میرا بابا علی، جو بھی تجھ جیسا یعنی یزید جیسا ہوگا، چاہے جتنے بھی ہوں، کبھی بیعت، یعنی گویا امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کر کے یہ ثابت کیا کہ میں نے بھی بیعت نہیں کی تھی اور میرے بابا نے بھی بیعت نہیں کی، اسی لیے لفظ مثلی کہا۔ اور یہی نہیں بلکہ ما قبل انبیاء کی بھی جو ہے عصمتوں کی حفاظت کی تھی، کہ جو بھی یزید جیسا ہوگا، حامان ہو، فرعون ہو، شداد ہو، قارون ہو، جو بھی، کبھی انبیاء بھی بیعت۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ خود یہ آیت وَمَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور آپ نے چونکہ مقاصد بھی پڑھی ہے اور تمام معاملات کی باتیں جانتے ہیں کہ ایک چیز کبھی دو مرتبہ بیچی اصلا سودا ہی باطل مانا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے بیعت کر لی، بھائی بیعت کا معنی ہوتا ہے نفس کے بیچ دینے کے۔ جب علی نے اپنا نفس خدا کے ہاتھوں فروخت کر دیا تب بیچنے کا سوال ہی نہیں آتا، بیعت کا سوال ہی نہیں آتا، اس لیے کہ جب علی بیچ چکے، خداوند عالم کے ہاتھوں سودا کر چکے اور مرضی معبود حاصل کر چکے، تو اب کسی کے بیچنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ایک چیز کو دو مرتبہ نہیں بیچ سکتی، معاملات کے خلاف ہے، چاہیے کہ مولا امیر المومنین ایسا معاملہ کرے۔ اور تیسری دلیل قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ واضح آیت ہے، بہت ساری ہمارے یہاں جو دلیل پیش کر دی جاتی ہے ان میں بھی یہ سب سے بڑی اگرچہ قرینہ ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی۔ کیا کہا؟ قرآن مجید کا واضح اعلان ہے کہ اگر حق ایک لمحے کے لیے باطل کی اتباع یا اطاعت کر لی، وَلَوْ اتَّبَعَتَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لحظے کے لیے بھی، چونکہ یہاں جو ہے قید نہیں ہے لہذا مطلق ہے بات، ایک لحظہ بھی ہو سکتا ہے، ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا ہو جاتا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ، تو نہ یہ زمین باقی رہتی نہ یہ آسمان باقی۔ تو خود یہ زمین اور آسمان کی بقا بتا رہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے باطل کی بیعت نہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ علی حق ہے نہیں، سبحان اللہ، اور حق کبھی باطل کی یا ان کی ہوا و ہوس کی خواہشات کی ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لحظے کے لیے بھی اتباع پیروی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ کائنات کا وجود بتا رہا ہے، یہ زمین و آسمان کا وجود بتا رہا ہے، اس کے بقا بتا رہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت نہیں۔ تو یہ قرائن ہمیں بتاتے ہیں، اور خود مولا امام حسین علیہ السلام نے جو ایک مثلی لا یبایع، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کوئی معمولی مقصد نہیں تھا، ہوا و ہوس نہیں تھا۔ بھئی یزید کیا دے سکتا تھا؟ بہت سے وقت کہہ رہا تھا میں حکومت دے دوں گا، نصف حکومت دے دوں گا، دولت دے دوں گا، کہیں کی سرپرستی دے دوں گا، یہی تو دے سکتا تھا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی غرض و غایت یہ تھی نہیں تھی۔ اس لیے کہ آپ جب مدینے سے نکلے تو تبھی لوگوں کو علی الاعلان یہ بیان کر دیا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، کہ میں کسی چیز کے لیے، نہ دولت کے لیے جا رہا ہوں، حکومت کے لیے جا رہا ہوں، نہ فتنہ و فساد کے لیے جا رہا ہوں، کسی چیز کے لیے۔ انی خرجت لاصلاح امت جد رسول، یعنی امام حسین علیہ السلام کا غرض و غایت، مقصد اور ہدف جو ہے کوئی مادی نہیں تھا، کوئی معمولی نہیں تھا۔
چونکہ امام حسین علیہ السلام سب سے عظیم شخصیت، تو لہذا جب عظیم شخصیت ہے تو کوئی ہدف اور غرض و غایت بھی کوئی معمولی نہیں۔ امام حسین جیسی عظیم اور بلند شخصیت کہ جس کا نام، کہ جس کے عصمت اور جس کی خداوند عالم نے جو ہے طہارت، اور یوں کہا جائے کہ جس کی سند خداوند عالم نے عرش علا پر دی۔ کیوں؟ امام حسین کو آئیڈیل بنانا تھا، کائنات کے لیے نمونہ بنانا تھا، لہذا یہ مادی چیزیں ہیچ تھی۔ اسی لیے کیا لفظ ابرا آپ جانتے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ آپ نے ایک جگہ حدیث میں کیا فرمایا کہ میں جو ہر مومن کے لیے ابرا ہوں، قتیل الابرا۔ تو لفظ ابرا کے کئی معنی لکھے گئے ہیں، جس کو رلایا گیا ہو، اور ایک ابرا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہدایت کے لیے ہوتی ہے، یعنی جو دوسروں کو ہدایت کرتی ہے اسے بھی ابرا کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو لفظ جو ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اسی لیے بہت سی چیزیں جو دوسروں کو ہدایت ہوتی ہے اس کے لیے باعث عبرت بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز باعث عبرت ہے، لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ امام حسین پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اور قیامت تک آنے والی تمام اقوام عالم کے لیے امام حسین کو خداوند عالم نے کیا قرار دیا تھا؟ منار ہدایت قرار دیا تھا۔ اسی لیے جب ہمارے اور آپ کے نبی عرش پر پہنچے، اور عرش پر بھی اس بلند مقام پر پہنچے کہ جس کو آپ حضرات شب معراج میں سنتے ہیں علماء سے، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اونچا مقام خداوند عالم کا عرش ہے، اور کائنات میں شاید اس سے بڑھ کر کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آسمان میں اگر سب سے کوئی بلند مقام ہے تو عرش خدا ہے، اور اگر زمین پر کوئی بلند مقام ہے تو ما بین الرکن والمقام۔ خداوند عالم کے عرش پر پیغمبر اکرم نے کیا لکھا دیکھا؟ پائے عرش پر ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجاۃ، یعنی امام حسین علیہ السلام کی غرض اور غایت خداوند عالم نے کہ حسین کیا ہے؟ چراغ ہدایت۔ حسین کیا ہے؟ کشتی نجات، سفینہ نجات۔ یعنی کس کی نجات کے لیے؟ صرف ہماری آپ کی نہیں، پوری بشریت کی نجات، پوری بشریت کی ہدایت اگر کسی کے ذریعے سے ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور آپ اس سے بہت سارا اندازہ لگائیں گے، چونکہ علماء بیٹھے ہیں، مجھے بہت زیادہ چونکہ لفاظی نہیں کرنا ہے، خطابت نہیں کرنا ہے، کہ اگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک چیز اگر یوں ہی لکھی جاتی ہے، مثلا آپ کے پاس بال پین ہے یا انک پین ہے، تو اگر آپ نے یوں ہی انک سے کوئی چیز لکھ دی تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے کسی چیز کو سونے کے پانی سے لکھا ہے تو اس چیز کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے، خود چونکہ ایام ادا ہے اور باقاعدہ کہ امام حسین علیہ السلام کی گریے اور آپ کی عزاداری پر جو حدیث ہے، باقاعدہ چھٹے امام نے راوی سے کہا کہ اس حدیث کو جو ہے کس سے لکھا جائے؟ سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ یہ ایک مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں بھی، ابن مارد اکتب ھذا الحدیث بماء الذھب، باقاعدہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں وہاں بھی ملتا ہے کہ باقاعدہ چھٹے امام نے وصیت کی کہ اس کو جو ہے سونے کے پانی سے لکھا جائے، کیونکہ پھر اہمیت اس بات کی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا عام قلم ہو تو اہمیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اگر قیمتی قلم ہو جو لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا، ہیرے جواہرات ہو، تو اس چیز کی اہمیت اور کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھا عام ایک سادہ کاغذ پہ آپ نے لکھ دیا، اس کی اہمیت کچھ اور ہے، لیکن اگر آپ ایگریمنٹ پیپر لے کر آئے، مثلا فلاں صاحب نے عام کاغذ پہ لیا کہ میں نے ساری پراپرٹی آپ کو دے دی، تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں، لیکن جب اسٹامپ پیپر لے کر آئیں گے اس پر اگر آپ لکھ کے دیں گے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات اطراف اور جوانب کے اعتبار سے اس کی اہمیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم آپ لکھنے والے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کی اہمیت کچھ اور ہو، لیکن اگر آیت اللہ سیستانی صاحب کسی بات کو لکھ دی تو وہ بات سند بن جاتی ہے۔ امام معصوم کہہ دے
تو یہ معتبر اور مستند سند بن جاتی ہے. لیکن اگر خود خداوند عالم کہے سبحان اللہ. تو یہ جو حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ کہاں لکھی ہے؟ کعبے پر نہیں، مسجد پر نہیں. سب سے کائنات کا بلند مقام کون سا ہے؟ عرش خداوندی. اور سب سے بلند مقام پر خداوند عالم نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کوئی چراغ ہدایت ہے، شمع ہدایت ہے، سفینہ نجات ہے، تو کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. تو جب اتنی عظیم ضمانت خداوند عالم دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مقصد، کوئی ہدف، کوئی غرض و غایت کوئی معمولی. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے قربانی دی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تمام کئی علتوں میں ایک علت یہ بھی ہو کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے جیسا کہ خود آپ نے مدینے سے نکلتے وقت بھی بیان کیا، تو یہ غایت نہیں تھی بلکہ یہ کیا تھی؟ علت بیان کی تھی. کئی علتوں میں سے ایک علت کہ میں اپنے نانا کی امت کے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں امت کو جو ہے سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المومنین پر رہنمائی کے لیے یا انہیں چلانے کے لیے جا رہا ہوں. لیکن اصل مقصد امام حسین علیہ السلام کا، جیسا کہ میں نے ابتدائی میں کہا، خود آپ نے مختلف مقامات پر بیان کیا. اور اسی لیے جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے وقت بھی آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زبان پر یہی جملے تھے. کیا تھے؟ ان کان ھذا رضا فخذ ما تم. یا پھر یہ کہ جب آپ خیمے کی طرف لا رہے تو کیا فرما رہے تھے؟ رضم بقضائہ تسلیما. یہاں تک کہ سجدہ آخر میں بھی امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی جملے تھے. کیا فرمایا؟ صبرا علی قضائک وشکرا علی نعمائک لا معبود سواک فاغث یا غیاث. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام آخر تک خداوند عالم کی مرضی کے خاطر ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. اور یقیناً خداوند عالم بھی جب حسین نے اتنی قربانیاں خدا کے لیے دی، اس کی مرضی کے لیے دی، تو خدا بھی حسین کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے، اتنا چاہتا ہے. عزیزو، ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی برادران محترم، پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ احب اللہ من احب حسین. خدا اس کو چاہتا ہے، حسین کو چاہتا ہے، اس لیے کہ آخری لحظے تک حسین کی نگاہوں میں رب تھا. اسی لیے جب حسین ہر قربانی کو پیش کر رہے تھے، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک، پروردگار یہ ساری قربانیاں حسین تیرے لیے دے رہا. اصحاب کی قربانیاں پیش کی، حسین خداوند عالم کو نگاہ میں رکھے ہوئے تھے. انصار کی قربانیاں پیش کی، حسین کی نگاہوں میں رب موجود تھا. اللہ اکبر. عزیزوں اور دوستوں، ذرا تصور کرے، سب قتل ہوتے جا رہے تھے. ایک مرتبہ جب اعزاء اور اقارب کی باری آئی، ہر ایک حسین کی خدمت میں آتا، مولا مرنے کی اجازت. آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ لوگ موت سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، سلام ہو ہمارا کربلا کے شہیدوں پر کہ ہر شہید کی خواہش تھی کہ میں پہلے شہید ہو جاؤں. خواہ وہ جوان سال ہو، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، ہر ایک چاہتا تھا کہ میں جو ہے شہادت میں سبقت لے جاؤں. اسی لیے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ 13 سالہ حسن کا یتیم اپنے چاچا کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے. بہت ساری تفصیلات امام حسین علیہ السلام اور جناب قاسم کے سلسلے میں لکھی ہے کہ یہاں تک جناب قاسم نے جب پوچھا تھا کہ کیا اس محضر شہادت میں میرے بھائی ششماہ علی اصغر کا بھی نام ہے، امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا ہاں ان کا بھی نام ہے. اس لیے کہ جناب قاسم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا میرا بھی نام چچا نے جو ہے اس شہادت نامے میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے. جب بار بار جناب قاسم یہ محسوس نہ کر پائے، کہا چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، میں بھی مرنا چاہتا ہوں. عزیزو، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے لیکن ایک بات سنی ضرور ہے. کسی ذاکر نے یہ بیان کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ جس وقت
بنی ہاشم میں طریقہ کار تھا کہ گھر والے جو لباس پہنا کرتے تھے کھدر اور موٹا لباس پہنتے تھے، اس لیے کہ اہل بیت کی گھر کی شان تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یتیم حسن کو کبھی موٹا اور کھدر لباس نہیں پہنایا، ہمیشہ نرم اور نازک لباس پہنایا۔ اللہ اکبر، کتنا محبت کرتے تھے امام حسین اپنے بھتیجے قاسم سے۔ آپ اندازہ لگائے، اور یقیناً امام حسین علیہ السلام اور جناب قاسم کا رشتہ چچا اور بھتیجے کا تھا، اور امام حسن علیہ السلام نے اسی لیے جناب قاسم کو کربلا کے لیے آمادہ پہلے ہی سے کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی نیابت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اگر علی کی کوئی نیابت کر رہا تھا تو وہ ثانی حیدر مولا ابوالفضل عباس تھے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی کوئی نیابت کر رہا تھا تو جناب ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ تھی، امام حسن کی اگر کوئی نیابت کر رہا تھا تو جناب قاسم تھے۔ اسی لیے تو جب وقت شہادت امام حسین گریہ کرتے ہوئے آئے، روتے ہوئے آئے، بھائی پر آنسو بہاتے آئے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے بھائی کو دیکھا، اللہ اکبر، کہ بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کہا بھیا حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھائی آپ کی اس مصیبت پر رو رہا ہوں، آپ کی اس تکلیف پر رو رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسن بہت روئے، روتے ہوئے فرمائے لا یوم کیوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین آج تم میری مصیبت پر رو رہے ہو، لیکن کائنات میں جو تم پر مصیبت گرے گی اس طرح کسی اور پر نہ ہوگی۔ قاسم نے کہا چچا مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے پوچھا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ موت تمہاری نگاہ میں کیسی ہے؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ جناب قاسم کہتی ہے چچا موت میری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جیسے ہی بھتیجے کا یہ جملہ سنا حسین تڑپ گئے، کہا جاؤ قاسم۔ قاسم چلے گئے، ماں کے پاس آئے، اماں چچا جان مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، جناب قاسم کہ والدہ نے ایک مرتبہ وہ بازو بند کہ جو جناب قاسم کے بازوؤں پر بندھا تھا، اس لیے کہ امام حسن کی وصیت تھی، اس وصیت کو یاد دلایا۔ جناب قاسم لے کر پہنچے، اب جیسے ہی امام حسین نے اس بازو بند کو کھولا، اللہ اکبر، بھائی کی وصیت لکھی تھی۔ بھائی نے کیا لکھا تھا کہ جب اہل بیت پر جب مصیبتوں کا سلسلہ ہو، میرا بھائی تنہا کربلا کے میدان میں موجود ہو تو اے بیٹا قاسم اس وقت میں تو موجود نہ رہوں گا، لہذا میری طرف سے تم میرے بھائی حسین پر قربان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم امام کے۔ اب جیسے ہی امام عالی مقام نے یہ خط پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اتنا روئے قاسم کو اپنے گلے سے لگا کر تاریخ لکھتی ہے کہ حسین بے ہوش ہو گئے۔ اب جب امام حسین کو افاقہ ہوا، جب آپ ہوش میں آئے، ایک مرتبہ قاسم کو تیار کیا، حسن کا امامہ پہنایا، حسن کی قبا پہنائی، عبا پہنائی۔ اللہ اکبر، اب جیسے ہی قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، حسن کی آخری نشانی کو حسین نے سوار کیا، خدا حافظ کا۔ اللہ اکبر، چچا حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے، دل بھر آیا، حسین پریشان ہو گئے۔ اب تک کسی کی شہادت پر اتنا پریشان نہ ہوئے تھے، اس لیے کہ بڑے لاڈ سے پیارا تھا، بڑے حسین نے محبت سے قاسم کو پالا تھا، یہاں تک کہ کبھی موٹا لباس بھی اس لیے نہیں پہنایا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ خراج بھی قاسم کے جسم ناظرین پر آئے۔ لیکن اللہ، اب جب میدان میں قاسم آئے، جنگ لڑتے لڑتے زمین کربلا پر گرے، حسین کو آواز دی ادھر حسین چلے، ادھر سے عباس آواز پر چلے۔ اب جب لشکر اعدا نے دیکھا حسین و عباس آ رہے ہیں، فوج میں بھگدڑ مچ گئی، چاروں طرف زمین کربلا پر گھوڑے دوڑنے لگے، جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ اللہ اکبر، قاسم زندگی میں قاسم ٹکڑوں میں پامال ہو گئے، حسن کا لال زمین کربلا پر ایڑیا رگڑتا رہا۔ حسین قریب پہنچے، لاش قاسم کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔